السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ وجود زن، خانم، خاتون، عورت، لطافت، عطوفت، محبت، سعادت، عفت و حیا، حسن و زیبائی و طہارت کا ضامن ہے۔ اس کائنات میں جو قدر و قیمت عورت، خانم، خاتون کی ہے، وہ بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے دانشور ہی سمجھتے ہیں، اور اسی قدر و منزلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے یہ جملے کہے، بلکہ یہ اشعار کہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ یہ زن، یہ خانم اگر ماں ہو تو مکمل فداکاری و جان نثاری کا مرقع ہے۔ یہی خانم، یہی خاتون اگر زوجہ ہو تو وفاداری و وفا شعاری کے ساتھ افتخار ہے، اور یہی خانم، خاتون اگر بیٹی ہو تو مثل شبنم دل کے لیے ٹھنڈک و سکون و راحت کا سامان ہے، اور یہی خاتون اگر بہن ہو تو محبت و رؤفت الغرض، نتیجتاً جملہ کہوں تو ماں کی ممتا کی تصویر ہے۔ کل کی عورت اور آج کی عورت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، شناخت کے اعتبار سے۔ کل کی عورت مظلوم واقع ہوئی تو آج کی عورت مغبون واقع ہوئی۔ توجہ رکھیے گا اس جملے پر کہ کل کی عورت، گرچہ کل کا معاشرہ جو تھا وہ بے باک تھا، وہ معاشرہ اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کے اظہار میں چالاکی سے، دو روئی سے کام نہیں لیتا تھا۔ جو اس کا عقیدہ اور نظریہ تھا وہ ببانگ دول، بغیر کسی سے ڈرے، بغیر کسی سے سہمے اپنے عقیدے کا اظہار کرتا تھا۔ تو پہلے کا معاشرہ، کل کا معاشرہ جو اس عورت کو سمجھتا تھا اس کا برملا اظہار کرتا تھا۔ اس لیے کل کا جو دور تھا وہ عورت کے لیے، وہ خانم کے لیے مظلومیت کا زمانہ تھا، مگر آج کا دور عورت کے لیے، کیونکہ آج کا دور چالاک دور ہے، ہیپوکریسی کا دور ہے، منافقت کا دور ہے، چال بازی کا دور ہے، تو آج کے دور میں عورت مغبون واقع ہوئی ہے، مغبونیت کا شکار ہے۔ مغبون غبن سے نکلا ہے، یعنی آج کی عورت اغوا شدہ ہے، آج کی عورت اپنے وجود سے فراموش شدہ ہے۔ آج کی عورت اگر کہیں تو یہ فریب خوردہ عورت ہے۔ فقط یہ عورت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، یہ خانم کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، بلکہ قرآن میں تو شیطان نے کلی طور پر وعدہ کیا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار میں سب کو اغوا کروں گا۔ اغوا کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اغوا کے اثرات کیا ہوں گے؟ اغوا کے آثار کیا ہوں گے؟ آج کے جدید میڈیا کے بہاؤ میں یہ انسان اپنی خود فراموشی کا شکار ہو جائے گا۔ دنیا اس کے لیے اتنی اجنبی نہیں ہوگی جتنا یہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرے گا۔ اسی لیے جدید نفسیات والوں نے اس کے لیے ایک لفظ چوز کیا ہے، اور تقریباً اس لفظ کو تقریباً 100 سال ہونے کو ہے، اور وہ ہے ایلینیشن، یعنی یہ ایلینیشن زدہ انسان ہو گیا ہے، یعنی خود فراموشی کا شکار ہو گیا ہے۔ ایلینیشن لفظ ایلین سے نکلا ہے، جس میں اجنبیت ہو، یعنی جب اجنبی مخلوق زمین پر آتی ہے تو ہم اسے ایلین کہتے ہیں۔ یہ ایلینیشن کا شکار ہو گیا ہے انسان، یعنی خود فراموشی کا شکار ہو گیا ہے۔ اگر یہ انسان، خصوصاً عورت، اپنے مقام، عظمت، رفعت، بلندی کو محسوس کرے تو اس عورت کے لیے بہت زیادہ درجے ہیں اور بہت زیادہ مراحل ہیں۔ اب توجہ فرمائیں
اگر یہ عورت اپنے آپ کو پہچان لے، میں بلا تشبیہ یہ مثال دوں گا، اگر یہ معاشرہ بدن ہے تو اس بدن کی روح کو عورت کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی تحریک، چاہے مذہبی تحریک ہو، چاہے دنیاوی تحریک ہو، کوئی بھی تحریک ہو، اگر وہ تحریک بدن ہے تو اس بدن کے روح کو عورت کہتے ہیں۔ معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر ہے، اس گھر کی روح کو عورت کہتے ہیں، خاتون کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتون ہی ہے جو زندگی کو ہدف دیتی ہے، یہ خاتون ہی ہے جو مرد کے لیے سبب بنتی ہے کہ مرد جب باہر جائے تو وہ سیدھا گھر کی طرف آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عورت ہے جس کی وجہ سے یہ واپس گھر کو آتا ہے۔ یعنی اگر گھر میں عورت کا وجود نہ ہو تو انسان کا وجود، انسان کی حیات تار تار ہو جائے گی، انسان کی حیات پراکندہ ہو جائے گی، انسان کی حیات بے مقصد ہو جائے گی۔ یہ عورت ہی ہے جو انسان کی حیات کو مقصدیت عطا کرتی ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی و قلبی و روحی التی بین جنبے، فاطمہ میرا دل ہے، میرا حصہ ہے، اور میرا روح ہے جو دو پسلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی رسول خدا یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عظیم مخدرہ و مخدومہ ہیں جن کی وجہ سے نبوت و امامت کو ایک تحرک ملتا ہے، ایک حرکت ملتی ہے۔ آئیے میں ایک واقعے کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ عفیف ابن قیس کندی بہت بڑا تاجر تھا، اگر بہت بڑا تاجر نہ بھی کہیں تو تاجر ضرور تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اوائل اسلام، جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، کیسا ابتدائی زمانہ تھا آپ توجہ فرمائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں مکے آیا، خانہ کعبہ کے قریب عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان شخص، خوبصورت جوان شخص آیا اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی، نگاہ کرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے طریقے سے کوئی عبادت انجام دے رہا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ خیز نوجوان لڑکا آیا اور وہ اس جوان آدمی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک خاتون آئی اور اس لڑکے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور یوں یہ 3 افراد نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، اور یہ ان کی ہمسر خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ وہاں پر جناب عباس یہ جملہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں افراد جو محمد ہیں وہ میرے بھتیجے ہیں، اور علی میرے بھتیجے ہیں، اور ساتھ میں یہ بتاتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے۔ وہاں پر عفیف ابن قیس یہ کہتا ہے کہ کائنات میں یہ 3 افراد واحد تھے جو عبادت انجام دے رہے تھے، اور کوئی بھی نہیں تھا جو عبادت انجام دے۔ یعنی اللہ کے گھر میں 3 افراد عبادت انجام دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس تحریک میں، جو مذہبی تحریک ہے، جو اسلامی تحریک ہے، جو اللہ کے آئین کی تحریک ہے، اور وہاں پر عباس یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے آئین کی، نئے دین کی بات کرتے ہیں، اور اس نئے دین میں ایک خاتون پیش آگے بڑھتی ہیں اور پیش ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ چاہتی تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتی تھی، مگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے شوہر نامدار، اپنے رسول اور آقا کے ساتھ کعبۃ اللہ یعنی خانہ خدا کے قریب آ کر نماز پڑھ کر بتانا چاہتی ہیں کہ جتنا مردوں کا حصہ ہے اتنا خواتین کا بھی اس اسلام کو بڑھانے میں حصہ ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ جملہ مشہور ہے، مستشرقین اورینٹلزم کا یہ جملہ ہے کہ اگر دولت خدیجہ نہ ہوتی اور سیف علی، تلوار علی نہ ہوتی تو دین اس طریقے سے آگے پروان نہ چڑھتا۔
یا نصرت ابو طالب نہ ہوتی تو دین آگے نہ بڑھتا۔ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خواتین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، خواتین کا گھر کو سنبھالنا یہ قید نہیں ہے، بلکہ گھر کی نگہداری و نگہداشت ہے۔ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، توجہ فرمائیے کہ خاتون کے لیے گھر میں رہنا اور شوہر داری یہ اس کے لیے آر نہیں ہے بلکہ افتخار ہے۔ پروردگار عالم نے یہ بہت بڑی سعادت دی ہے عورت کو کہ خداوند متعال دینی مذہبی گھر کائنات کی روح کو یعنی معاشرے کی روح اگر قرار دیا ہے تو وہ عورت کو قرار دیا ہے، کیونکہ عورت سے ہی مقصدیت کو طے کیا جائے گا اور ہدف مندی کو طے کیا جائے گا۔ یہاں پر میں آپ کے لیے ایک سوال اور عمدہ سوال ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جشن تکمیل دین کس دن مناتے ہیں، تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم 18 غدیر کو جشن تکمیل دین کے عنوان سے مناتے ہیں، مگر اسلام اور اسلام کے حقیقی وارثان یہ کہتے ہیں کہ فقط 18 غدیر ہی تکمیل دین کا دن نہیں، بلکہ جس دن شادی ہو رہی ہو، ازدواج ہو رہا ہو، جشن ازدواج بھی حقیقت میں تکمیل دین کا جشن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مولا کائنات کی جب شادی ہوئی تو دوسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے پوچھا کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ جملہ کہتے ہیں، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں اپنا مددگار پایا۔ توجہ فرمائیے، یہاں پر مولا کائنات خاتون کی عظمت کو اور ایک خاتون کے وقار کو بیان کر رہے ہیں کہ جب خاتون گھر میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے معنویت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، دین تکمیل کی طرف بڑھتا ہے اور یوں انسان اللہ کی طرف مل کر سیر کرتا ہے۔ شادی سے پہلے مرد آدھا ہوتا ہے، خاتون بھی آدھی ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں پزل ملتے ہیں تو پوری انسانیت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے، خانم کے لیے، خاتون کے لیے کیا سعادت ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تربیت کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ یہاں پر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عظمت حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کچے سے گھر میں حضرت فاطمہ زہرا نے کس انداز سے ان صعوبتوں میں، ان مشکلوں میں، ان دقتوں میں حضرت فاطمہ زہرا نے کس انداز سے 4 بچوں کو پروان چڑھایا کہ یہ 4 کے 4 بچے اسلام کے پاسبان بن گئے، اسلام کے نگہبان بن گئے اور اسلام کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ یہ تربیت جب پروردگار عالم نے دی تو خاتون کے حوالے یہ ذمہ داری دی، اور یہ ایک انسان کو پالنا نہیں ہے، یہ ایک انسان کو پروان چڑھانا نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کو پروان چڑھانا ہے۔ میں یہاں پر ایک آیہ مجیدہ سے سہارا لوں گا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ جو ایک نفس کو قتل کرتا ہے اور اس نفس کو قتل کرنے کے بدلے اس پر قتل کے جرمانے میں قتل ہی ہے، اس کا قتل ہو جانا ہے، قصاص ہے، مگر وہاں پر یہ جملے آتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے بھی ایک انسان کو، ایک نفس کو زندگی دی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دی۔ اب خاتون کیا ہے؟ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، گویا وہ ایک بچے کو جنم نہیں دے رہی بلکہ پوری انسانیت کو جنم دے رہی ہے۔ خاتون ایک بچے کی تربیت نہیں کر رہی بلکہ پوری انسانیت کی تربیت کر رہی ہے۔ یہاں پر ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، یا ہمیں یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ ایک خاتون کی کتنی بڑی عظمت اور وقار ہے۔ یہیں پر میں
حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل میں جو معمولاً میں یہ اشعار پڑھتا ہوں، حضرت زینب نے کس انداز سے اپنے خاتون ہونے کے ضعف کو محسوس نہ کرتے ہوئے، خاتون ظاہر سی بات ہے صنف نازک کہلاتی ہے، خاتون ضعیف وجود کہلاتا ہے، مگر جب یہ ارادہ کر لے، جب یہ اللہ کی راہ میں نکل آئے، چاہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں، چاہے وہ حضرت زہرا ہوں، چاہے وہ فاطمہ کی بیٹی جناب زینب علیہ ہو، یا امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ تعالیٰ علیہم کی بیٹی فاطمہ معصومہ قم ہوں، یہ تمام وجود دکھنے میں کمزور ہیں، مگر ان کے ارادے اتنے مضبوط ہیں کہ اپنے وقت کے یزیدوں کو للکارتے ہوئے ان کے ارادوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا، زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال و اخت الوقار۔ خبردار، بی بی زینب کو خاتون مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ ایک ضعیف ڈھانچے اور ضعیف قالب اور ضعیف وجود میں ہے تو یہ خاتون ہے، نہیں، زن مگو مرد آفرین روزگار، اسے معمولی خاتون نہ سمجھنا، بلکہ بعد میں آنے والے زمانے میں جتنے بھی مرد آئیں گے، اگر وہ شجاعت کا درس سیکھنا چاہیں گے تو وہ درس مرد کی طرف دے کر نہیں سیکھیں گے، بلکہ اس خاتون سے جرت و شجاعت و بہادری کا درس لیں گے۔ زن مگو مرد آفرین روزگار۔ اسی لیے عائشہ بنت شاطی نے کتاب لکھی حضرت زینب کے متعلق، اس نے کتاب کا عنوان ہی یہ رکھا کہ زینب بطل کربلا، یعنی اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہوا کہ علی کی شیر دل بیٹی۔ اس کے دیباچے میں، اس کے مقدمے میں عائشہ بنت شاطی یہ کہتی ہے کہ میرا سلام اس خاتون پر جس سے مردوں نے جوان مردانگی سیکھی۔ زن مگو، خبردار اسے معمولی خاتون نہ سمجھنا، زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال و اخت الوقار، یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، بلکہ یہ علی کی بیٹی اور صاحب وقار حسین کی بہن ہے۔ زن مگو خاک درش نقش جبین، اس کی پیشانی پر لگی ہوئی اٹی ہوئی مٹی کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ گھبرا گئی ہے، یہ سہم گئی ہے، یہ پریشان ہے، نہیں، بلکہ یہ کربلا کی خاک پر سجدہ شکر کی خاک ہے، اور یہی اسی خاک کے ساتھ جب ظالم کے دربار میں جائے گی، ظالم کے حکومت کے ایوانوں کو لرزا کر ان کو ملیا میٹ کر دے گی۔ زن مگو دست خدا در آستین، اسے معمولی خاتون نہ سمجھنا، اس کا بابا ہی فقط اللہ کا ہاتھ، اس کے بابا کے ہاتھ فقط اللہ کے ہاتھ نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ بھی اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو ان تمام درس سے نچوڑ یہ ملتا ہے کہ خاتون ہمیشہ بلند ہمت، پختہ ارادہ، مصمم اور مضبوط ارادوں کی مالک ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی چیز سے گھبراتی نہیں، بلکہ گھر کو، خاندان کو، دین کو، مکتب کو، معاشرے کو ہدف دینے والی ہے۔ مگر یہاں پر میری ایک نصیحت اور برادرانہ وصیت یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم باہر کی، چاہے وہ باہر کی ذمہ داریاں دینی ہوں، ملی ہوں، قومی ہوں، جو بھی ہوں، ہم اپنے گھر کی طرف سے غافل ہو جائیں۔ میرے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پر خواتین مدرسوں میں تو جاتی ہیں، مگر ان کے بچے اپنی ماؤں کی محرومیت کی وجہ سے بگڑ چکے ہیں۔ خاتون کی اولین ذمہ داری اپنے گھر کی تربیت، اپنے گھر میں تربیت کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر کی تربیت اور اسے آسن انداز سے کمال پر پہنچانے کے بعد معاشرے میں تبلیغ دین اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن امید کرتا ہوں کہ میرا درس اور میرا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔